ہاسپٹل میں گئی، میو ہاسپٹل میں گئی، اور پھر میں ادھر گئی جناح ہاسپٹل. وہاں پر میں نے ایم ایس کو بھی فارغ کیا، پرنسپل کو بھی فارغ کیا. میڈیا میں بڑا ایک طوفان آ گیا، بھونچال آ گیا کہ مریم نے ایسے کیا اور وزیر اعلیٰ نے کھڑے کھڑے لوگوں کو فائر کر دیا، اور یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، وہ ایک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنا، احترام کرنا واجب ہے. تو میرے پہ واجب ہے، میں ان کی عزت اور احترام میں کمی نہیں آنے دیتی. جو ڈاکٹرز پڑھ لکھ کر آ کر اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں، مریض کی خدمت کرتے ہیں، مریض کو صحت یاب کرتے ہیں، میرے دل میں ان کی بہت جگہ ہے، میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے، بہت عزت ہے. لیکن دنیا یہ بات نہیں جانتی کہ نیچے بیسمنٹ میں جب میں نے جا کے چھاپا مارا تو وہ دوائیوں کے کریٹس باکسز کے باکسز بند پڑے تھے، اور وہی دوائیاں عوام کو کہا جا رہا تھا کہ باہر، اور فارمیسی کا نام لکھ کے ڈاکٹرز کی جانب سے دیا جا رہا تھا. چند ڈاکٹرز، میں سب کا نام نہیں لیتی، چند ڈاکٹرز کی طرف سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ دوائی آپ باہر سے لے آؤ. تو جب میں تقریباً 100 ارب روپیہ میں نے مختص کر دیا ہے فری دوائی کے لیے کہ کوئی بھی اگر سرکاری ہسپتال میں قدم رکھے تو اس کو کوئی دوائی، چاہے وہ پیناڈول ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو اپنی جیب سے نہ لینی پڑے. تو جب میں نے 100 ارب روپے کی ہم فری دوائی دے رہے ہیں تو کسی کی جرت ہے کہ وہ میرے جو غریب پیشنٹ ہے اس سے کہے کہ تم باہر سے دوائی لے آؤ 16,000 کی، 17,000 کی، 18,000 کی؟ اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. اس کے وہ مجھے جس کو بھی نکالنا پڑا، فارغ کرنا پڑا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. آپ نے میری جتنی تنقید کرنی ہے میرے پہ کر لو، لیکن مجھے پتا ہے میرا فرض کیا ہے. ڈاکٹرز کی عزت ان کے کام سے ہوتی، ان کی خدمت سے ہوتی، اس بات سے نہیں ہوتی کہ آپ انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیا تو آپ آنکھیں بند کر لو. میرے لیے سب سے ضروری ہے کہ جب سرکاری ہسپتال میں کوئی جائے تو اس کو فری دوائی ملے. جب سرکاری ہسپتال میں کوئی جائے تو اس کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے. جب سرکاری ہسپتال میں کسی کو سرجری ریکوائرڈ ہو تو اس کو 4 مہینے کا انتظار نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ایک ادب اور احترام اور طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے. ان کی بھی کوئی عزت ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ پچھلے چند ماہ کے اندر وہ ہارٹ پیشنٹس، بچے جو اپنی ہارٹ سرجریز کے لیے انتظار کر رہے تھے، ود ان اے فیو منتھس 3,500 بچوں کی فری ہارٹ سرجری ہوئی ہے. ماشاءاللہ ان کی زندگیاں بچی. اسی طرح ہزاروں افراد کا فری ڈائلسس ہو رہا ہے، ہزاروں افراد کے فری آرگن ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں، جو 50 لاکھ کا ایک آرگن ٹرانسپلانٹ تھا. اور جب میں وہ میو ہاسپٹل گئی اور جب میں جناح ہاسپٹل گئی تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ مریضوں کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ڈاکٹرز کے اوور آل ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز کے جو گاؤنز ہوتے ہیں ڈسپوزیبل، وہ بھی آپ باہر سے لاؤ. ان کو کہا جا رہا تھا کہ جو آکسیجن ماسک ہیں وہ بھی آپ باہر سے لاؤ. مجھے پیشنٹس نے یہ خود دکھایا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، انہوں نے مجھے پرچیاں دی. اور ایک پیشنٹ نے کہا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں جمعے کی رات کو ایکسیڈنٹ ہوا، میں اس کو لائی، اس کے پاؤں میں بہت برا زخم آیا تھا تو اس کی سرجری ریکوائرڈ تھی. تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ ہفتے اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، منڈے کو آنا. اور وہ منڈے کو جب اپنے بچے کو لے کر آئی تو اس کا زخم خراب ہو چکا تھا. تو اس کے اوپر مجھے ایکشن لینا پڑتا ہے، میں ذمہ دار ہوں اس چیز کی، اور اس کے لیے مجھے جو ایکشن لینا پڑا میں لوں گی. لیکن عوام کی جو مریضوں کی سہولت ہے اس کے اندر میں کسی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کروں گی. اور اس کی وجہ سے میں نے اب تمام سرکاری ہاسپٹلز میں لاؤڈ سپیکرز پہ ایک سسٹم ہم نے لگایا ہے جو کنٹینیوسلی یہ اعلان کر رہا ہے ہاسپٹلز میں سپیکرز کے تھرو کہ کوئی بھی پیشنٹ اپنی دوائی کے لیے پے نہیں کرے گا. اور اگر آپ سے کسی بھی دوائی یا ایکوپمنٹ کے لیے یا کسی میڈیکل سپلائی کے لیے آپ سے مانگا جاتا ہے پیسہ، یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ باہر سے لے کے آؤ، تو آپ نے پیسے نہیں دینے، بلکہ اپنی شکایت جو ہے وہ شکایت کاؤنٹر پہ جا کے آپ نے رجسٹر کرانی. یہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں میری جانب سے تمام سرکاری ہسپتالوں میں اکراس پنجاب، اور میں بغیر بتائے ہاسپٹلز کا دورہ کر رہی ہوں. اور اب میں جب سروسز ہاسپٹل گئی تو 2 ہاسپٹلز میں نے جو ایکشن لیا، اس کے بعد سروسز ہاسپٹل میں مجھے یقین نہیں آیا اتنی بہتری شروع ہو گئی ماشاءاللہ. اور آپ دیکھو کہ سکولز میں بھی ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، سینٹرز آف ایکسلنس بنا رہے ہیں، اور ہم ایک سکولز کو آؤٹ سورس کر کے، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس میں ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بچوں کو
جو ہے وہ وظائف مل رہے ہیں, بچوں کو اسکالرشپس مل رہی ہیں, اب ہم لیپ ٹاپس بھی دینے جا رہے ہیں. اسی طرح اپنی چھت, اپنا گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 30,000 کے قریب قرضے جا چکے ہیں, اور تقریباً 25-26 ہزار گھر جو ہیں وہ تکمیل کی طرف ہیں. 2,000 گھر اپنی تکمیل کو پہنچ گئے. مجھے کوئی ایسی حکومت بتا دیں جس نے 5 سال میں 30,000 گھر کسی کے لیے بنا کے دیا ہو. یہ 1 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے 30,000 گھر بنا دیے. اور اسی طرح آپ کو ماحول دوست الیکٹرک بسز جو ہیں وہ گرین بسز آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ پھرتی نظر آتی ہیں. آئندہ چند ماہ 1500 بسز الیکٹرک بسز اور آ رہی ہیں جو آپ کو پنجاب کے ہر شہر میں, ہر دیہات میں چلتی نظر آئیں گی. اور اسی طرح جو مہنگائی ہے, آرٹیفیشل مہنگائی ہے, اس پہ بھی ہم کریک ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, کام بہت ہیں جن کو میں اگر گنوانے شروع کروں تو شام ہو جائے. میں نہیں چاہتی آپ کو اور زیادہ دھوپ میں انتظار کرنا پڑے. 5 سال اس ملک کو سٹیبلٹی کے مل گئے, فتنے سے دور ملیں گے انشاءاللہ. فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا ہے اور یہ ملک ترقی کرے گا. یہ ملک بہت زرخیز ہے, یہ ملک بہت, اس کے اندر پوٹینشیل ہے. اس ملک کی جو یوتھ میرے سامنے کھڑی ہے, ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. تو آؤ مل کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر آنے والے دن کے ساتھ بہترین طریقے سے اس ملک کی خدمت کر سکیں, اس صوبے کی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.